ایک خوبصورت شہر میں ٹومی اور صوفیہ نام کے دو بچے ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ دونوں بچپن کے بہت اچھے دوست تھے اور ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ بہار میں وہ پھولوں کے ساتھ کھیلتے، گرمیوں میں دریا کے کنارے بیٹھتے اور سردیوں میں برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے۔ مگر ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور اچانک ایک آئینے کا ٹکڑا جو شیطان نے بنایا تھا زمین پر آ گرا۔ اس ٹوٹے آئینے کی خاص بات یہ تھی کہ جو چیز بھی اس میں دیکھی جاتی وہ بدصورت اور بری دکھائی دیتی۔ ایک ننھا سا ٹکڑا ٹومی کی آنکھ اور دل میں جا گرا۔ اب ٹومی بدلنے لگا، وہ ہنستا نہیں تھا، پھولوں کو بدبودار کہتا اور صوفیہ سے بھی دور رہنے لگا۔ پھر ایک دن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ شہر کے لوگ کہتے تھے کہ وہ مر گیا ہے یا برف میں کھو گیا، مگر صوفیہ کو یقین تھا کہ اس کا دوست زندہ ہے۔ صوفیہ نے اپنا چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور ٹومی کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ دریا پار کر کے ایک جادوگرنی کے باغ میں پہنچی جس نے صوفیہ کو قید کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ کھیلتی رہے، مگر صوفیہ اپنی محبت اور دوستی کے سہارے وہاں سے بچ نکلی۔ سفر کے دوران صوفیہ کو بہت سے دوست ملے، ایک بتونی کوا، ایک شہزادی، ایک چھوٹا ڈاکو لڑکی اور ایک باراسنگا۔ سب نے اس کی مدد کی کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ صوفیہ کا دل سچا اور نیک ہے۔ آخر وہ برف کی رانی کے محل پہنچ گئی جو شمال کی آخری سرحد پر تھا۔ سفید سناٹا اور بے حد ٹھنڈا، محل میں ہر چیز برف کی بنی ہوئی تھی، فرش، دیواریں، یہاں تک کہ بستر بھی۔ ٹومی وہاں ایک برفانی تختی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک پہیلی حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں محبت کا لفظ برف کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا، مگر ٹومی صوفیہ کو پہچان نہ سکا۔ اس کا دل برف بن چکا تھا۔ صوفیہ دوڑی، اس سے لپٹ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ اس کے گرم آنسو ٹومی کے دل پر گرے اور جادو کا ٹکڑا پگھل کر باہر آ گیا۔ ٹومی نے آنکھیں کھولی اور حیران ہو کر کہا، صوفیہ تم یہاں کیسے؟ صوفیہ نے مسکرا کر کہا، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ ایسے ہی ان دونوں کی دوستی اور محبت دوبارہ زندہ ہوئی۔ برف کی رانی کا جادو ٹوٹنے لگا، محل کی دیواریں پگھلنے لگیں، برف کے گلابوں کی جگہ اصل پھول اگنے لگے۔ باراسنگا پھر سے آیا اور انہیں اپنے ساتھ واپس لے گیا۔ جب وہ دونوں واپس پہنچے تو سب کچھ ویسا ہی تھا، گھر، باغ، پرانا پیپل کا درخت، مگر اب وہ خود بدل چکے تھے۔ وہ بچے نہیں رہے تھے بلکہ دونوں بڑے ہو چکے تھے، مگر ان کے دل ابھی بھی ویسے ہی صاف اور محبت سے بھرے تھے۔ یہاں ایک بات دیکھنے کو ملتی ہے، محبت، سچائی اور دوستی کا جذبہ دنیا کے کسی بھی جادو سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اگر نیک اور صاف دل سے کی جائے۔